اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کو تعظیم کی وجہ سے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عزت اور شرافت والی رات ہے، کیونکہ قرآن کریم اسی رات میں نازل ہوا، اور اسی رات میں اللہ کے فرشتے برکت، رحمت اور مغفرت نازل فرماتے ہیں۔ یا پھر اس لیے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اس رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، وہ بھی عزت اور شرافت والا ہو جاتا ہے۔ سورۃ قدر میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا، کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں، اور اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے۔ صبح چمکنے تک ابو بکر وراق نے فرمایا، اس رات کو شب قدر اس لیے کہا گیا ہے، جس آدمی کے اس سے پہلے اپنی بے عملی کی وجہ سے برے اعمال ہوئے ہوں۔ انسان شب قدر کی رات عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر عظمت والی رات صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی ہے۔ شب قدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہت بڑا احسان ہے، جو کہ دوسری امت کے حصے میں نہیں آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر جیسی نعمت سے نوازا ہے، جو کہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے پہلے لوگوں کی عمریں بتائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی عمروں کو بہت ہی کم محسوس کیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی امتوں کی طرح طویل عمروں کو نہیں پہنچیں گی، لہٰذا خدا نے آپ کو شب قدر عنایت فرمائی۔ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اور تفسیر عزیزی میں ہے، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ بڑا ارشاد آیا۔ حضرت شمعون بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے، جنہوں نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھ سے توڑ ڈالتے تھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت شمعون کا واقعہ سنا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پینے اور دیگر امور دنیاوی میں، اور کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غم گسار آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اس وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سورۃ قدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہوئے، اور تسلی دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا کہ جو 1000 ماہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں
اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اسے بہتر مقام حاصل کر لیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس رات کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ ناظرین گرامی، نہایت اہم وجہ اس کے مخفی کر دینے کی جھگڑا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کی تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرما دیں کہ یہ فلاں رات ہے، لیکن دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا۔ روایتوں کے الفاظ یوں ہیں کہ ایک مرتبہ رسالت مآب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستے میں دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ اس روایت نے یہ بھی واضح کر دیا کہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت برکتوں اور سعادتوں سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ مذکورہ روایت سے بعض لوگوں کی غلط فہمی ہوئی ہے کہ شاید اس کے بعد تعین شب قدر کا آپ کو علم نہ رہا، حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ شارحین حدیث سے تصریح کر دی ہے کہ تعین کا علم جو اٹھا لیا گیا تھا صرف اسی ایک سال کی بات تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، تم شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ابن امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا گیا کہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر ہر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں تلاش کرو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی کوئی ایک طاق رات ہے۔ جس مومن نے شب قدر کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی زیادہ سکون دہ ہوتی ہے۔ اس رات کا موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ اس رات چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات ستاروں کو ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ سورج صبح کو طلوع ہوتا ہے، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، سورج بالکل برابر ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی رات کو دیکھا، یہ کہ رمضان کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے۔ یہ رات انتہائی پرسکون اور روشن رات ہوتی ہے۔ یہ رات نہ تو گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی سرد ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا دنیا بھر میں ایک ہی رات میں شب قدر ہوتی ہے یا پھر مختلف ملکوں میں شب قدر مختلف دنوں میں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس ملک میں شب قدر کے تاثرات پائے جائیں گے اسی رات شب قدر ہوگی۔ یقیناً اس حساب سے ہر ملک میں اسلامی مہینے کی تاریخ مختلف ہے، تو شب قدر کی رات بھی علیحدہ علیحدہ پائی جائے گی۔
اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی اہمیت کے بارے میں قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے کے برابر ہوتے ہیں۔ 1000 مہینے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب شب قدر کی رات کو عبادت کرنے کا ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے پاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ امام ابی شیبہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں کسی دن کو کس دن پر اور کسی رات کو کسی رات پر افضل نہیں جانتا سوائے شب قدر کے، کیونکہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہمیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں اور آخری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہنا چاہیے۔ ان راتوں کے بارے میں حدیث اس طرح بیان کی گئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس رات کوئی بھی صدقہ یا کوئی عبادت کی جائے تو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شب قدر کو دعا مانگنے کا حکم دیا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں، میرے قریب شب قدر کی رات دعا کرنا اور توبہ استغفار کرنا نوافل سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے شب قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کی نیت رکھتے ہوئے رکوع اور قیام کیا تو اس کے پیچھے سب گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ سے ان کا شکر ادا کرتے، اور عذاب والی آیت کی تلاوت کرتے تو اللہ سے پناہ مانگتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر کی ہے تو میں اپنے رب سے کیا دعا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ آپ یہ دعا کرنا کہ اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شب قدر کی رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اشراز ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔